یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام سلاس بابر بھٹی ہے اور میرا تعلق راول پنڈی سے ہے، اور خداوند کا شکر گزار ہوں کہ خداوند نے برکت ٹی وی پر آنے کا موقع دیا، خاص طور پر پاسٹر صالح کے لیے اور ان کی ساری ٹیم کے لیے، اس چینل کے لیے شکر گزار ہوں کہ خداوند انہیں کثرت سے استعمال کر رہا ہے، اور میری دعا ہے کہ خداوند اور زیادہ ان سے کام لے اور زیادہ انہیں استعمال کرے، اور آپ جو سن رہے ہیں خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ اس سے پہلے کہ ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں، کلام مقدس کی سچائیوں سے اور ان باتوں سے جو خدا ہم تک پہنچانا چاہتا ہے ان کو سیکھیں، اس سے پہلے میں چھوٹی سی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں۔ خداوند مہربان خدا، میں آپ کے حضور آتا ہوں اور آپ کو مبارک کہتا ہوں، آپ کو جلال دیتا ہوں، شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند آپ کا کلام جو ہمیں قوت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، زور بخشتا ہے، تاکہ ہم اس کلام مقدس کے مطابق زندگی گزاریں اور ابلیس کا مقابلہ کر سکیں اور ابلیس کی ساری تاثیروں کو اپنے سے دور رکھ سکیں۔ خداوند میں شکر گزاری کرتا ہوں اس وقت کے لیے، تمام ٹیم کے لیے، ان تمام تر لوگوں کے لیے جو سن رہے ہیں۔ دعا کرتا ہوں میرے خداوند جو آج کا کلام ہو وہ ایک بیج کی مانند ہو، اس سے پہلے خداوند ہمارے دلوں کی زمین کو زرخیز کریں، تاکہ جب وہ کلام کا بیج بویا جائے تو وہ پھلدار درخت کی مانند ہو، تاکہ خداوند وہ پھل کے وسیلہ سے قومیں، ملک اور خداوند لوگ ترقی پائیں، سیر ہوں، آسودہ ہو کر آپ کی شکر گزاری کرنے والے ہوں اور آپ کو عزت و جلال ملے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ آج ہم جو کلام مقدس میں سے سیکھیں گے، رومیوں کے نام خط، اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 6 آیات تک سیکھیں گے۔ پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں۔ ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جی لایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ رومیوں کے نام خط، یہ جو پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا اعمال کی کتاب کے بالکل بعد میں، جہاں اعمال کی کتاب ختم ہوتی ہے اس کے بعد یہ خط لکھا گیا، اور اس خط کی خصوصیت یہ ہے، کیوں یہ باقی خطوط سے پہلے آیا، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پالوس رسول کا جو سفر ہے جو اعمال کی کتاب میں ختم ہو رہا ہے، وہ بالکل روم کے وہاں پر ختم ہوتا ہے، اور وہاں سے اس کی روم میں خدمت کا آغاز ہوتا ہے۔ اعمال کی کتاب سے اس کی خدمت کا آغاز ہوتا ہے اور اعمال کی کتاب پہ اس کی خدمت ختم ہوتی ہے، اور وہاں سے اس کے روم کا سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور اس روم کے سفر پر جانے سے پہلے وہ وہاں کی کلیسیا کو یہ خط لکھ رہا ہے، کلیسیا کے بارے میں یہ لکھ رہا ہے، اور اس خط کو خاص طور پر نئے عہد نامہ میں، بائبل مقدس میں اس کو بڑی ایک اعلیٰ حیثیت، درجہ عطا کیا گیا ہے، کیونکہ علم الالہیات کے مطابق یہ خط بڑی خوبصورتی سے خداوند کو پیش کرتا ہے، بڑی خوبصورتی سے کلام مقدس کو پیش کرتا ہے، اور خاص طور پر خدا کی محبت کو، فضل کو اور ایمان کو پیش کرتا ہے۔ اس لیے یہ بڑی قدر و قیمت رکھتا ہے بائبل مقدس میں۔ رومیوں کے نام خط جب پالوس رسول لکھ رہا ہے تو وہ کلیسیا کو یسوع مسیح کی محبت کے بارے میں بتا رہا ہے، یسوع مسیح کے پیار کے بارے میں بتا رہا ہے، یسوع مسیح کے فضل کے بارے میں بتا رہا ہے، اور ان کو تربیت دے رہا ہے کہ انہیں فضل کے مطابق کیسے چلنا ہے۔ رومیوں کے نام خط میں جو 6 باب ہے، یہ وہاں سے شروع ہو رہا ہے جہاں سے ایک سوال کا آغاز کر رہا ہے، جیسے رومیوں 5ویں باب کا اختتام اس بات سے ہو رہا ہے کہ پولس رسول کہہ رہا ہے کہ یہ فضل انسان کے تمام گناہوں سے بھی زیادہ ہے، یعنی
جو پولس رسول ہے اس نے 5ویں باب میں فضل کو بڑی ایک حیثیت دی ہے، فضل کو تمام گناہوں سے اوپر کر دیا، اور اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہوں لیکن فضل ایک ایسی قدر و قیمت رکھتا ہے، فضل کی ایک ایسی کوالٹی ہے کہ وہ ان تمام تر گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن 6 باب میں ایک سوال سامنے آتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ پولس رسول ہی اس سوال کو اٹھاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو۔ اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کیونکہ یہودی اس بات کو، جب انہوں نے اس بات کو سنا تو انہوں نے اس بات پر کو پرومیننٹ کرتے ہوئے کہا کہ کیا اس کا مطلب کہ شریعت سے بڑھ کر فضل ہو گیا، کہ اب لوگ شریعت کو چھوڑ کر فضل کے سبب سے جو ہے وہ اور ایمان کے سبب سے ان کی نجات کا کام ہو جائے گا، اور نجات ایمان کے سبب سے ہے تو اس کا مطلب کہ لوگ گناہ کرتے چلے جائیں گے کیونکہ شریعت نہیں ہوگی، ایمان ہوگا اور فضل ہوگا، اور لوگ شریعت کو پیچھے کر کے اور جو ہے وہ گناہ زیادہ سے زیادہ کرتے چلے جائیں گے۔ اس بات کے سبب سے یہ سوال اٹھا، اور پولس رسول نے اس سوال کو پھر آگے واضح کیا، ایکسپلین کیا، اس کو کھولا کہ کیا وہ جو 5ویں باب میں انہوں نے یہ بات کی تھی، کیا وہ بات کوئی ویلیو رکھتی ہے یا وہ بات جھوٹی تھی، یا اس بات کو کیسے ایکسپلین کیا جائے، یا اس بات کا کیا مقصد تھا۔ تو پولس رسول 6 باب میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پس ہم کیا کہیں، سوال کرتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو۔ اس کا مطلب کہ اگر ہم گناہ کرتے رہیں گے تو فضل زیادہ ہوگا، اگر گناہ کم کریں گے تو فضل کم ہوگا۔ اس نے پھر اس کو بڑے اچھے سے کھولا، اور وہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، پھر وہ اس بات کو پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ ہرگز نہیں، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیونکہ اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا۔ مقدس اوگسٹین جو ہے وہ یہ اس خط کو، رومیو کے نام خط، اس کے 13ویں باب کی 13ویں آیت پڑھ کر انہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا۔ مارٹن لوتھر اور پروٹسٹنٹ جو تحریک ہے اس کا آغاز بھی تب ہوا جب مارٹن لوتھر نے اس آیت کو پڑھا اور سنا، کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میرا راستہ باز بندہ ایمان ہی سے جیتا رہے گا، اور جب اس نے یہ آیت پڑھی تو اس کی زندگی میں انقلاب آیا۔ اس کے وسیلہ سے بتھیروں نے، جو لکیر کے فقیر تھے، انہوں نے یسوع مسیح کی ریئل تعلیم پر، جو یسوع مسیح اس دنیا میں دینے آئے تھے، انہوں نے ان تمام تر باتوں کو جو انسان کی طرف سے تھی، ان روایات کو جو انسان کی طرف سے تھیں، چھوڑ کر یسوع مسیح کی اس تعلیم کو ماننا شروع کر دیا، اور بڑا ایک انقلاب آیا۔ اسی طرح رومیو کے نام خط پولس رسول نے جو لکھا ہے یہ بڑی ویلیو رکھتا ہے، اور وہ اس میں یہی راستہ بازوں کو بتانا چاہ رہا ہے، ایمانداروں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ اب وہ یہ نہ سوچیں کہ اگر فضل کے سبب سے ان کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے، اگر فضل کے سبب سے ان پر فضل ہوا ہے اور یسوع مسیح میں وہ پیوستہ ہو گئے ہیں، یسوع مسیح کو انہوں نے قبول کر لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ کرتے چلے جائیں، گناہ میں زندگی گزاریں، گناہ میں اپنی زندگی بسر کرتے چلے جائیں اور گناہ میں بڑھتے چلے جائیں، بلکہ وہ اس بات کو ان کے سامنے رکھ رہا ہے کہ جب ہم مسیح یسوع میں کے سبب سے بپتسمہ لیتے ہیں اور یسوع مسیح میں شریک ہو جاتے ہیں، جب ہم پانی میں جاتے ہیں، اور پانی میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم پانی میں اترتے ہیں تو ہماری زندگی جو پرانی گزشتہ زندگی ہے، گناہ آلودہ زندگی ہے، جس میں بے شمار گناہ کیے گئے، جس میں بے شمار بدیاں کی گئی ہیں اور شیطان کے کام کیے گئے ہیں اور خدا کے کاموں کو پیچھے کر کر شیطان کو پرومیننٹ کیا گیا ہے، ان تمام تر کاموں کا انکار کرتے ہوئے خداوند کے حضور اقرار کرنا اور پرانی ساری زندگی کو، سارے گناہوں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی انسانیت پیدا ہوتی ہے، ایک نیا انسان پیدا ہوتا ہے، اور وہ یسوع مسیح میں ایک نیا انسان ہوتا ہے جو اب تیار ہے کہ کیسے یسوع مسیح کے قوانین کے مطابق جیسے اس پر فضل ہوا ہے، اس کے کوئی اچھے کام نہیں تھے، کوئی اس نے نیک کام نہیں کیے جس کے سبب سے اس کو یہ نجات ملتی، بلکہ یہ یسوع مسیح کا فضل ہوا جس کے سبب سے وہ راستہ باز ٹھہرایا گیا۔ اس کا سارا کریڈٹ یسوع المسیح کو جاتا ہے جس نے ہم پر فضل کیا۔ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو یسوع مسیح اس دنیا میں آیا اور ہماری خاطر اس نے صلیب پر جان دی تاکہ ہم بچ جائیں۔ بے شک ہم گناہ گار تھے، بے شک ہمارے آباء و اجداد نے برے کام کیے، بے شک انہیں معلوم بھی نہیں تھا کہ کون سی ایسی ہستی ہے جو ان کے لیے صلیب پر جان دے رہی ہے، لیکن ایک ایسی ہستی جو کامل انسان اور کامل خدا اس دنیا میں آیا اور اس نے آ کر اس انسان کی خاطر صلیب پر جان دی جو باغ عدن میں خدا سے جدا ہو چکا تھا، گناہ کے سبب سے جدا ہوا، اور اس کے کوئی کام ایسے نہیں تھے
کہ وہ آسمان کی بادشاہی کا وارث ہو سکتا. اس کے کوئی ایسے کام نہیں تھے, راستہ بازی کے کام نہیں تھے جس کے سبب سے وہ خدا کو پسند آتا, لیکن اس نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجے تاکہ وہ ان گناہگار انسانوں کے لیے اپنی جان سلیب پر دے. اور جب وہ فضل کو پرومیننٹ کرے, جب وہ فضل کرے, جب وہ انسان پر اپنے فضل کو کرے, تو اس فضل کے سبب سے, اس قربانی کے سبب سے وہ انسان بچ جائے اور واپس اس کا رابطہ خدا کے ساتھ قائم ہو جائے, واپس اس کا ریلیشن شپ قائم ہو جائے. اور ہمیں بائبل مقدس میں ہی ملتا ہے کہ جیسے یسوع مسیح کی قربانی ہوئی, تو یسوع مسیح کی قربانی کے بعد ہم اس لائق ہوئے کہ ہم خدا کو باپ کہہ سکیں, ہم اس کو ابا کہہ کے پکار سکیں. اور یہی پولس رسول نے بتانا چاہ رہا ہے کہ تم پر فضل اس لیے نہیں ہوا کہ تم بہت راستہ باز تھے یا تمہارے ایسے کام تھے کہ جن سے خدا خوش ہوتا, بلکہ خدا کا فضل تم پر ہوا اور تم بچ گئے. اور اس فضل کے سبب سے اب ضروری نہیں کہ یہ فضل ہماری زندگی میں ہے تو ہم گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں, ہم گناہ آلودہ رہیں, بلکہ یہ ہے کہ فضل ہمیں خدا کے لائق بنا دیتا ہے, خدا کے قریب جانے کے لائق بنا دیتا ہے, ہماری حیثیت کو بڑھا دیتا ہے, ہمیں کامل کر دیتا ہے, تاکہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم بڑھتے چلے جائیں اور خدا میں پیوستہ ہوتے چلے جائیں, اس میں مسرور ہوتے چلے جائیں. ہماری زندگیوں کے جو پرانے گندی دھجیوں کی مانے جو کام تھے وہ ہم سے دور رہیں اور ہم خداوند کے کلام کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں. اور پھر اگلی آیت میں وہ کہتا ہے, 5ویں آیت جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے, کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو بے شک اس کے ساتھ جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے. یعنی یہاں پر جو مشابہت استعمال ہوا ہے گریک میں, جو اس کا میننگ ہے وہ یہ ہے اوریجنلی, یعنی اوریجنلی a thing made like something else, بالکل اوریجنل ہونا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فوٹو کاپی نہیں, بلکہ اوریجنلی آپ یسوع مسیح کے فضل کے سبب سے اس کے مشابہ ہیں, اس کی مانند ہو گئے ہیں. اور یہ سب سے بڑی بات ہے, کوئی ایسا شخص نہیں ہے اس دنیا میں جو آپ کو اپنی مانند بنا سکے, کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو بالکل یہ دلیل پیش کر سکے. صرف ایک واحد یسوع المسیح ہے جس نے بتایا بھی اور جس نے پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا, اور جس نے بتایا اور جس نے کہا کہ تم میری مانند بنو جیسے میں باپ کی مانند ہوں. اور جیسے جیسے ہم خداوند یسوع المسیح کی موت میں شامل ہوتے ہیں, جیسے وہ بپتسمے کے بارے میں کہہ رہے ہیں, جیسے ہم اس بپتسمے کی رسم کو کرتے ہیں اور یسوع مسیح میں مرتے ہیں اور پھر جی اٹھتے ہیں اور ایک نیا مسیحی, ایک نئی انسانیت بنتی ہے, یعنی یسوع مسیح میں ہم ایک نئی مخلوق بنتے ہیں, اور اس نئی مخلوق ہونے کے سبب سے ہم یسوع مسیح میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر ہم یسوع کی مانند ہو جاتے ہیں. اور یسوع مسیح کی مانند ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جب ہم نے بپتسمہ لیا تو ہم ایک دن کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے, ایک گھنٹے کے لیے یا کسی کے سامنے ہم مسیح کی مانند ہیں, بلکہ ہر وقت ہر سیکنڈ ہم یسوع مسیح کی مانند بنتے چلے جائیں. اور کرسچن لائف ایسی ہونی چاہیے کہ یسوع مسیح کا کلام مقدس اور کرسچینٹی ہمارا لائف سٹائل ہونا چاہیے. کرسچینٹی ایک مذہب نہیں ہے, کرسچینٹی ایک فرقہ نہیں ہے, بلکہ یہ لائف سٹائل ہے. یسوع مسیح نے ہمیں اس لیے ہم پر فضل کیا, ہمارے لیے صلیب پر جان دی کہ ہماری زندگی کا حصہ, ہماری زندگی کا چال چلن, جو ہم چلتے ہیں, جو ہم بولتے ہیں, جو کھاتے ہیں پیتے ہیں, ہر ایک چیز میں ہم یسوع مسیح کو سامنے رکھ سکیں, ہر ایک چیز میں ہم اس کفارے کو یاد رکھ سکیں, ہر ایک چیز میں ہم اس بپتسمے کی رسم کو یاد رکھ سکیں جو ہم نے یسوع مسیح میں مرنے اور پھر سے نئے ہونے کی رسم کو ادا کیا, تاکہ ہم گناہ سے دور رہیں اور جو فضل ہم پر ہوا ہے اس کے سبب سے ہم پاک سے پاک تر ہوتے چلے جائیں. یاد رکھیے گا, جب ہم اسکول جاتے ہیں تو جب ہم نرسری سے شروع کرتے ہیں تو ہم اگلی کلاسز میں جاتے ہیں, نہ کہ ہم پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں. اسی طرح جب ہم یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو ایک مسیحی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پیچھے چلتی چلی جائے. بتھیرے ایسے لوگ ہیں, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بپتسمہ لینے کے بعد, جو خداوند یسوع المسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے بعد بھی گناہ میں زندگی گزار رہے ہیں, بدرو گرفتہ ہیں. یہ اس لیے ہے کہ کلام مقدس, یہ حقیقی جو ہمارے پاس اثاثہ ہے, جب یہ ہماری زندگی سے نکل جاتا ہے, یا پھر ہم نے فرضی طور پر تو یسوع کو قبول کر لیا ہوتا ہے لیکن ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, کیونکہ ہم نے ڈویژن کی ہوئی ہے کہ دعا کا یہ وقت ہے, روزے کا یہ وقت ہے, اور ہر طرح سے ہم نے اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. ناچ رنگ کا یہ وقت ہے, گانے کا وقت ہے, یعنی اب عبادت کا وقت نہیں ہے. لیکن جب ہم یسوع مسیح کی تعلیم کو, بائبل مقدس کو اپنا لائف سٹائل بنا لیں گے, جب ہم ہر وقت میں, ہر چیز میں یسوع مسیح کو ڈھونڈنا شروع کر دیں گے, اپنی ہر خوشی میں, ہر غمی میں یسوع کو اپنے سامنے رکھنا شروع کریں گے, تو پھر ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہماری زندگی یسوع مسیح کے مطابق ہونا شروع ہو جائے گی. اور جیسے وہ چاہتا ہے, جس پیشن سے اس نے ہماری خاطر صلیب پر جان
جان دی. اور یاد رکھیے گا ایک برے کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ پاک ہو اور وہ بے عیب ہو اور اس میں کوئی گناہ نہ. اور یسوع مسیح نے یہ بات کہی اور اس نے کہا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ اور وہاں پر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو یسوع مسیح میں گناہ ثابت کر سکتا. نہ کسی نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ میں تجھ میں گناہ ثابت کر سکا ہوں, میں نے تجھے کرتے ہوئے دیکھا ہے. یسوع مسیح میں کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکا. یہ نہیں, اس نے اس بات کو واضح کیا کہ میں وہ برا ہوں جو ایسا برا ہے جو پاک ہے اور بے عیب ہے, جس میں کوئی داغ نہیں ہے, جس میں کوئی دبا نہیں ہے. تو یاد رکھیے گا جب یسوع مسیح نے اس اپنی اس برے ہونے کی اس خاصیت کو پورا کیا, ویسے ہی کلیسیا کے لیے, دلہن کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی اس کوالٹی کو پورا کرے, کیونکہ دلہن کے لیے ضروری ہے. یسوع مسیح اگر اپنی اس کوالٹی کو سامنے رکھتے ہوئے, یسوع مسیح نے اپنے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کو پورا کیا اور گناہ کو اپنے اندر آنے نہیں دیا, اب وہ دلہن بھی ایسی چاہتا ہے جس میں داغ اور دھبا نہ ہو. اور اگر اس میں یہ داغ اور دھبا نہ ہوگا تو ہی وہ آسمان کی بادشاہی میں جا سکے گی. اور ہمارے لیے اس دنیا میں جو وعدے ہوئے ہیں وہ تو دنیا میں ہیں, لیکن جو ریئل وعدے ہوئے ہیں وہ ہمیں آسمان کی بادشاہی کا وعدہ کیا گیا ہے. اور یسوع مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر جان دے کے ہمیں آسمان کی بادشاہی کا وارث بنا دیا ہے. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک دلہن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھے, ہر وقت اپنے آپ کو سنوارے کلام کی ان باتوں سے. یہ کلام آئینے کی مانند ہے جو ہمیں سکھاتا ہے, جو ہمیں ہماری غلطیاں بتاتا ہے, جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو درست کیسے کرنا ہے, ہمیں اپنی غلطیوں کو کیسے مٹانا ہے, ہمیں اپنی گندگی کو کیسے اتارنا ہے. یہ آئینہ ہمیں سکھاتا ہے اور ضروری ہے کہ یہ آئینہ ہر وقت ہمارے سامنے ہونا چاہیے تاکہ ہم اس آئینے کو دیکھتے ہوئے اپنے اندر سے ان تمام تر خراب باتوں کو جو ہمیں آسمان کی بادشاہی میں جانے سے روکتی ہیں اور فضل کو غلط طریقے سے یوز کرتے ہوئے ہمیں گناہ کی طرف سے مائل کرتی ہیں, ہمیں ان سے بچا سکیں اور ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں. تاکہ جب یسوع مسیح اپنی دلہن کو لینے آئے تو میں اور آپ اور ہر ایک کلیسیا کا ممبر, ہمارے پاسمان اور ہر وہ شخص جو کلیسیا میں خدمت گزاری کا کام کرتا ہے, آسمان کی بادشاہی کا وارث ہوتا چلا جائے. اور یاد رکھیے گا اگر ہم فضل کو ہی دیکھتے چلے جائیں کہ اس میں ہم گناہ کریں گے, تو یاد رکھیے گا کہ یہ چیز ہمیں خدا کی حضوری سے دور کرے گی. کیونکہ بپتسمہ لینا اور خدا کی موت میں اور اس کے جی اٹھنے کی رسم میں شامل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اب سے ہم گناہ نہ کریں بلکہ ہم یسوع مسیح کی مانند بنتے چلے جائیں. جیسے وہ پاک تھا ویسے ہم پاک ہوں, جیسے وہ گناہ نہیں کرتا تھا ویسے ہم گناہ نہ کریں, جیسے وہ خدا سے محبت کرتا تھا ویسے ہم خدا سے محبت کریں, جیسے وہ خدا کے لوگوں سے اپنی بھیڑوں سے محبت کرتا تھا ویسے جو رسپانسبلٹی اس نے ہمیں دی ہے اس کو ہم پورے طور پر نبھا سکیں. جیسے وہ خدا کے ساتھ وفادار تھا ویسے ہم وفادار ہوتے چلے جائیں, جیسے وہ معجزات کرتا تھا ویسے ہم بھی معجزات کریں, جیسے وہ بیماروں کو شفا دیتا تھا ویسے بھی ہم دیتے چلے جائیں. اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم خداوند یسوع المسیح کے مطابق, اس کلام مقدس کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں گے اور ہم یسوع مسیح کے مشابہت ہوتے چلے جائیں گے, اس کے مشابہ ہوں گے اور ہم اس کی مانند بنتے چلے جائیں گے. اور اس ویلیو کو جانیں گے جو پولس رسول اس باب میں بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی ویلیو کو جاننا ہے. ہمیں اپنی ویلیو کو جاننا ہے کہ ہماری ویلیو کیا ہے. ہماری ویلیو بے شمار ہیرے جواہرات سے بڑھ کر ہے. اور بائبل مقدس میں اب ہم خدا کو باپ کہہ سکتے ہیں. اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس تعلیم کو اور اپنے آپ کو, میں آپ سب کے لیے کہنا چاہتا ہوں, جتنے لوگوں نے بپتسمہ نہیں لیا یا جو صرف ابھی تک نامی مسیحی ہیں, میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ بپتسمہ لیں اور یسوع مسیح کی موت میں اور اس کے جی اٹھنے میں شامل ہو جائیں. اور وہ لوگ جو راستہ بازی میں شامل ہو چکے ہیں, جو راستہ باز ہیں, جنہوں نے بپتسمہ لیا ہے اور جو یسوع مسیح کو ماننے والے ہیں, نامی مسیحی نہیں ہیں, میری ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اپنی ویلیو کو جاننا شروع کر دیں تاکہ جب وہ کلام مقدس کے مطابق زندگی گزاریں تو انہیں کسی کو کہنا نہ پڑے, کسی کو کھڑے ہو کے یہ نہ بتانا پڑے کہ میں بہت راستہ باز ہوں, میری مانند بنو, یا مجھے دیکھو میں کتنی دعا کرتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں. بلکہ اس کے کریکٹر سے, چال چلن سے, اٹھتے بیٹھتے بولنے سے مسیح ظاہر ہونا شروع ہو جائے اور لوگ ان کے گانے بجانے, کھانے پینے, اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے سے, لوگوں کو ٹریٹ کرنے سے لوگ دیکھ سکیں کہ یہ یسوع مسیح کی حقیقی تعلیم کو ماننے والے ہیں, یہ یسوع مسیح کی فضل کی قدر کرنے والے ہیں. اور یسوع مسیح بھی آسمان پر بیٹھا اپنے لوگوں سے, اپنی قوم سے خوش ہو. ایک ہستی آسمان کو چھوڑ کر زمین پر اسی لیے آئی کہ خاکی آسمانی ہو جائے. وہ خالق ہے, ہم مخلوق ہیں, لیکن اس خالق نے یہ بہتر سمجھا کہ اس دنیا میں آئے. اب اس مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس خالق کی, اس کفارے کی قدر کو جان
सके और जो फजल उसने हमें दिया है, हम पर किया है, हम उसको मिस यूज ना करें बल्कि उससे फायदा उठा सके, मुस्तफीद होकर हम उसकी बादशाही में बढ़ते चले जाएं और उसकी बादशाही के काम को कर सकें। मुझे उम्मीद है कि इस कलाम के वसीला से आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, आप खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी में गुनाह है, आप रास्ताबाज हैं लेकिन आप अभी तक उस लेवल पर नहीं आ रहे, तो अगर आप कलाम मुकद्दस को एक आईने की मानिद नहीं अपनी ज़िंदगी में ले रहे, अगर आप यीशु मसीह की मानिद होकर उसकी वैल्यू को नहीं जान रहे, तो मैं आप तक ये पैगाम पहुंचा चुका हूं कि खुदावंद आपसे प्यार करता है, खुदावंद आपसे मोहब्बत करता है और वो चाहता है कि आप अपनी वैल्यू को जानें, जिस वैल्यू को देने के लिए वो आसमान से ज़मीन पर आया। और जब आप इस वैल्यू को जानना शुरू कर देंगे तो खुदावंद आपको कसरत से कौमों में, कबीलों में और हर एक मुल्क में और हर एक शहर में कसरत से इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। मेरी उम्मीद है कि खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और आपकी ज़िंदगी तब्दील हो। खुदावंद आपके घरानों को, आपको, आपकी कलीसिया को, आपके पास्टर को और हर एक जो इस कलाम को सुन रहा है सबको बरकत दे। मसीह यीशु के बाबरकत नाम है, आमीन।